بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بسمہ طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی کارواں۔ حضرت عثمان کی شہادت پر صحابہ کرام میں کیوں اختلاف پیدا ہوا؟ حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیوں کیا؟ حضرت مسلم بن عقیل کو کس نے اور کیوں قتل کیا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے کربلا بلایا؟ اور اس سے جڑے کئی اور حقائق جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت معاویہ جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا، چونکہ حضرت عثمان کا تعلق بھی بنو امیہ سے تھا، حضرت معاویہ کا یہ مطالبہ تھا کہ حکومت پر دباؤ ڈالا جائے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سر عام لٹکایا جائے اور ان سے قصاص لیا جائے، جس پر حضرت علی کا موقف یہ تھا کہ مدینے میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا جو گروہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے کہ اگر میں نے ان سب کو پکڑ پکڑ کر لٹکانا شروع کر دیا تو مدینے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہو جائے گی۔ اب یہ اختلاف تھا جو بڑھنا شروع ہو گیا اور حضرت معاویہ نے حضرت علی کی بیعت سے انکار کیا۔ حضرت معاویہ نے کہا کہ جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کر لٹکایا نہیں جاتا میں آپ کے ہاتھ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ رائے حضرت معاویہ کی تھی۔ حضرت علی کی رائے یہ تھی کہ میرے لیے فی الحال اس طرح کرنا ناممکن ہے۔ یہ اختلاف صحابہ کرام میں بھی تھا، تابعین اور علماء اکرام میں بھی تھا اور آج تک ہے۔ علماء کے مطابق اس قسم کے اختلافات ختم ہونا ممکن نہیں۔ ان دونوں جماعتوں کے علاوہ تیسری ایک جماعت تھی جو یہ کہتی تھی کہ نہ ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں اور نہ حضرت معاویہ کے، کیونکہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہم لڑتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ یہ تیسری جماعت کا موقف تھا۔ حضرت علی اس تیسری جماعت میں سے ایک صحابی کے پاس گئے اور ان سے کہا، آپ میری جماعت میں شامل ہو کر میرے ساتھ اہل شام کے خلاف لڑیں، یعنی حضرت معاویہ کے خلاف۔ یہ صحابی گئے اور لکڑی کی تلوار اٹھا کر لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ فتنے کا دور ہوگا، مسلمان آپس میں لڑیں گے، تو تم اس وقت اپنی تلوار کو لکڑی کی بنا دینا۔ لکڑی کی تلوار کا مطلب جو کسی سے لڑنے کے کام نہیں ہے۔ اس صحابی نے حضرت علی کو انکار کر دیا تو حضرت علی نے ان کو مجبور نہیں کیا اور واپس آ گئے۔ اہل سنت جماعت کے مطابق ان تینوں جماعت میں جو برحق تھے وہ حضرت علی تھے، کیونکہ ان کے پاس حکومت تھی۔ حضرت علی کو 40 ہجری 21 رمضان المبارک کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کو بھی شہید کیا تھا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت ملی، جو کہ تقریباً 6 ماہ تک رہی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت میں جوڑ پیدا کرنے کے لیے حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو کر حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی پیشن گوئی پہلے ہی کر چکے تھے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرما چکے تھے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دور میں صلح پیدا کر دے گا۔ حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہونے کے بعد حضرت معاویہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس پر متواتر روایت ہے کہ حضرت معاویہ حضرت حسن کا اتنا احترام کرتے تھے کہ جتنا شاید ہی کسی کا کیا ہو۔ حضرت معاویہ کی خلافت 661 عیسوی سے 680 تک رہی۔ حضرت معاویہ کے بعد یزید کی خلافت قائم ہوئی۔ چند صحابہ نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ بیعت نہ کرنے والوں میں ایک حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت امام حسین بھی تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے سے 100 سے زائد خطوط موصول ہوئے کہ آپ آ جائیں، یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ سب تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی کے ختم ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے حضرت حسین نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر بھیجا۔ مسلم بن عقیل کے ساتھ 2 چھوٹے بچے بھی تھے۔ مسلم بن عقیل نے بڑی کوشش کی کہ وہ دونوں رک جائیں، لیکن بچے نہیں مانے۔ آخرکار ان کو بھی ساتھ لے گئے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو اتنا بڑا فقید المثال استقبال ہوا کہ سارا کوفہ سڑکوں پر نکل کر استقبال کر رہا تھا۔ اس وقت کوفے کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ کوفے کے لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی، جن کی تعداد تقریباً 30,000 تھی۔ پھر انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا کہ کوفہ آنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ جب یزید کو پتہ چلا تو اس نے بصرہ کے عبید بن زیاد کو پیغام بھیجا کہ جلد آ کر نعمان بن بشیر کی جگہ حکمران ہو جاؤ اور کوفے والوں کو سختی سے کنٹرول کرو، اور نہ مانے تو مسلم بن عقیل کو شہید کر دو۔ ابن زیاد بڑا ظالم آدمی تھا۔
ابن زیاد نے کوفے کا گورنر مقرر ہونے کے بعد بہت بڑا اعلان کیا اور کہا کہ جس نے بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ دیا میں اس کو قتل کر دوں گا اور ان کے گھر مسمار کر دوں گا۔ اس کے الفاظ اتنے سخت تھے کہ کوفے کے لوگ جتنے بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ کھڑے تھے سارے اپنے گھر کو بھاگ گئے اور مسلم بن عقیل اکیلے رہ گئے۔ اب انہیں پناہ دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہ تھا۔ ایک مخلص تھے حضرت ہانی بن عروہ، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل سے کہا کہ آپ میرے گھر چلیں۔ آپ ان کے گھر چلے گئے۔ ابن زیاد نے انہیں بلایا اور کہا کہ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے مسلم بن عقیل کو کیوں پناہ دی ہے؟ ہانی بن عروہ نے جواب دیا، یہ آل رسول ہیں، ان کا ساتھ نہ دیں، ان کی بیعت نہ کریں، لیکن یہ تو نہیں کہ اب انہیں پناہ بھی نہ دیں۔ ابن زیاد نے کہا کہ مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو۔ انہوں نے کہا کہ زندگی بھر حوالے نہیں کروں گا۔ ابن زیاد یہ سن کر بہت غصہ ہوا اور اس نے اپنا خصوصی دستہ بھیجا، جنہوں نے ہانی بن عروہ کو مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں کمسن بچوں کے ساتھ شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کا خط ملنے کے بعد روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جن کی تعداد تقریباً 72 تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں اطلاع ملی کہ کوفے والوں نے غداری کی ہے اور مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں کمسن بچوں کو شہید کر دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے ساتھیوں سے فرمایا کہ اب حالات بالکل بدل گئے ہیں، اب حالات ہمارے خلاف ہیں۔ اب میں سب ساتھیوں کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ واپس مدینے چلے جائیں، پر میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ باقی ساتھیوں نے بھی واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اصل میں حضرت امام حسین کو پتہ تھا کہ وہ اس مٹی پر شہید ہوں گے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ کے چہرے پر بہت غم کے اثرات تھے۔ آپ کی بیوی ام سلمہ نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وہ جگہ دکھائی گئی ہے جہاں میرے حسین شہید ہوں گے۔ حضرت امام حسین نے یہ سب سنا تھا، اس لیے انہیں یقین تھا کہ میرے نانا کا خواب سچا ہے۔ اب یہ قافلہ آگے بڑھتا رہا۔ ابن زیاد کی فوج ہر طرف سے گھیرا ڈال چکی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد سے فرمایا کہ میری 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ میں جہاں مدینے سے آیا ہوں مجھے واپس مدینے جانے دو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم مجھے کسی اسلامی ملک کی طرف راستہ دے دو، میں وہاں چلا جاؤں گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود یزید سے بات کروں گا۔ لیکن ابن زیاد نے تینوں شرائط سے انکار کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ جنگ ٹل جائے، لیکن وہ ناکام رہے۔ آخر کار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے میدان میں نکل کر مقابلہ کیا اور ہر کسی نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور آخر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے علی اکبر بھی میدان میں آئے۔ حضرت علی اکبر بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور آخر میں حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آگے بڑھے۔ مشکل سے 2 رکعت ادا کی۔ حضرت حسین کے بدن مبارک پر تلواریں لگتی رہیں اور آپ ان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے رہے۔ آخر کار حضرت حسین کو شمر کی تلوار لگی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد بنی اسد آئے، سب کو الگ الگ دفن کیا اور اوپر پانی ڈالا تاکہ ساری قبروں کے نشان مٹ جائیں اور کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ نے پسند کی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک اور انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔